alles hier. Ja. Okay. کے لحاظ کے بغیر پاکستان جو ہے وہ نامکمل ہے. تو کشمیر کی کیا پالیسی ہے, تھوڑا سا آپ بریفلی بتائیے کہ اب کیا نیکسٹ گورنمنٹ آف پاکستان کا کیا پالیسی اختیار کرے گا؟ دیکھیں جی, پاکستان یا کوئی بھی دنیا میں کشمیر کے لیے کوئی اب نئی پالیسی نہیں ہو سکتی. کشمیر کی پالیسی وہی ہے جو مقدمہ ہندوستان یونائٹڈ نیشن میں لے گیا تھا سلامتی کونسل میں, اور یہ قرارداد پاس ہوئی تھی رائے شماری کی. اس پر پاکستان اور ہندوستان پابند ہیں, اور یونائٹڈ نیشن جو ہے وہ بھی پابند ہے رائے شماری کرانے کا. لیکن 74 سال گزر گئے, یونائٹڈ نیشن کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ وہ اس پر بھارت کو سٹریس کر سکے, کیونکہ یہ بھارت کی ہی ذمہ داری تھی. بھارت ہی گیا تھا یونائٹڈ نیشن. اب کوئی اس کے لیے اب نئی کوئی پالیسی نہیں بن سکتی. پالیسی واضح ہے اور اس پر سارے متفق بھی ہیں, پوری دنیا اس پر متفق ہے. تو لہذا کوئی اور بیچ میں ایسی بات کرنا مناسب نہیں ہے. لگتا ہے لیکن وہی اگر کوئی حل نکالتے ہیں یونائٹڈ نیشن کشمیریوں کے مرضی کے مطابق پھر بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ کام یونائٹڈ نیشن کے کرنے کا ہے. اچھا سر, میرا ایک سوال اور ہے کہ ماشاءاللہ ہم نیاز صاحب کو پرائم منسٹر پاکستان کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک جو یعنی ہمارے ہاں رواج یہ ہے کہ لازمی جو وراثت میں چیزیں ملتی ہیں, یا کوئی انڈسٹریلسٹ ہوتا ہے یا کوئی بڑا سیاستدان ہوتا ہے, اس کو ہی اسی عہدے پہ خاص کر لایا جاتا ہے اور اسی وہی لوگ منسٹر بنتے ہیں. آپ کو یہ جناب پرائم منسٹر آف پاکستان نے ہٹ کے آپ ایک بڑے ہی محب وطن اور بڑے مخلص کارکن کو وہ پرائم منسٹر انہوں نے بنایا ہے AJ کا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نیکسٹ بھی پالیسی پاکستان کے اندر یہ جاری رہ سکتی ہے, اور اس سے PTI یا پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان نیازی کیا اس میں کامیاب رہ سکتے ہیں؟ یہ ہر سیاستدان کی اپنا ایک ویژن ہوتا ہے اور پھر ایک منشور ہوتا ہے پارٹی کا, اس کے مطابق وہ کام کرتے ہیں. عمران خان کا کھیل کے میدان سے لے کر سیاست کے میدان تک اس شخص نے جرأت سے فیصلے کیے ہیں. کھیل کے میدان میں بھی کامیابی حاصل کی اور انشاءاللہ سیاست کے میدان میں بھی وہ کامیابی حاصل کریں گے. کیونکہ خان صاحب کا جو میں جہاں تک سمجھ سکا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ محب الوطن ہے اور انسانیت دوست شخص ہے, جو عام آدمی کے لیے جنگ لڑ رہا ہے, غریب کی جنگ لڑ رہا ہے, اور پھر ملک کو سدھارنے کے لیے ملک کو باقی ملک جس طرح ترقی کی ہے انہوں نے آزادی لے کے, اسی طرح وہ پاکستان کے لیے بھی یہی صورتحال رکھتے ہیں. اسی کے خواہاں ہیں اس بات کے کہ پاکستان بھی دنیا کے نقشے میں ترقی کرے, اوپر آئے. اور پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ایٹمی پاکستان بنایا ہے, اور پوری مسلم امہ میں ایک واحد پاکستان ہے جو ایٹمی پاکستان ہے. تو اس کا بھی خان صاحب کو بڑا پاس ہے کہ ہم ایٹمی پاکستان ہونے کے باوجود وہ ٹارگٹ اچیو نہیں کر سکے, وہ اپنے لوگوں کو اپنی قوم کو نہیں دے سکے جو دینا چاہیے تھا. اور اس میں پوری اپوزیشن ایک طرف لگی ہوئی ہے, لیکن وہ شخص اپنے ایمان اور عقیدے اور اپنے لوگوں کی بنیاد پر جو ہے وہ اپنا کام کر ہی جا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں میں اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں اور میں یہ توقع بھی رکھتا ہوں کہ وہ شخص ایک نیت ہے, اللہ تعالیٰ کامیاب کرے گا انشاءاللہ. کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن جو ہے وہ دن ٹف ٹائم دینے جا رہی ہے, تو کیا اپنا
خان صاحب جو ہے وہ سروائیو کر پائیں گے ابھی نیکسٹ کچھ دور میں؟ دیکھیں جی، خان صاحب سروائیو کر جائیں گے، خان صاحب کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. خان صاحب نے نہ اپنے بچوں کے لیے آگے کوئی سیاست کرنی ہے، نہ خاندان نے بھائیوں کے لیے سیاست. یہ ان لوگوں کی ہوتی ہے کہ وہ سوچتے ہیں ہم نے سروائیو کرنا ہے، میرے بچوں کی سیاست خطرے میں پڑ جائے گی، بھائی کی سیاست خطرے میں پڑ جائے گی، خاندان کی سیاست خطرے میں پڑ جائے گی. خان صاحب کی سیاست نہ کوئی چیز خطرے میں نہیں. خان صاحب چاہتے ہیں کہ ہمارے پاکستان کا جو ہے وہ دنیا میں نام روشن ہونا چاہیے، اور پاکستانی قوم کو ایک باوقار قوم ہونا چاہیے دنیا کے نقشے پر. تو اس میں وہ انہیں مشکلات ضرور ہیں، اور اس لیے کہ جن لوگوں نے پاکستان میں اپنے خاندان کے لیے اور اپنے اولاد کے لیے ہی سوچا، وہ تو حائل ہوں گے، وہ تو سارے اسی مرض کے مریض ہیں. خان صاحب کو یہ مرض نہیں ہے، وہ قوم کے لیے سوچتے ہیں، اور جو آدمی قوم کے لیے سوچتا ہے اس کی اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرے گا. میرا یہ ایمان ہے اور عقیدہ ہے. تھینک یو سر. انہوں نے سر ہم جو اوورسیز والے ہیں وہ موجودہ حکومت کے یا خان صاحب کے انتہائی مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمیں ووٹ کا حق دیا. اب یہ بتائیے کہ اپوزیشن والوں کو کیا تکلیف تھی ہم سے؟ کیا ہم پاکستانی نہیں ہیں؟ کیا ہمارے دل پاکستان کے ساتھ نہیں دھڑکتے؟ ہمیں انہوں نے مخالفت کیوں کی ہمیں ووٹ دینے؟ دیکھیں، یہ تو آپ صافی ہیں اور بڑا اچھا سوال کیا ہے. مزے والا سوال تو مجھے اب آپ نے کیا ہے. ان کو تکلیف یہ ہے کہ خان صاحب پھر اگلے 5 سال آ جائیں گے. یہ جو اصلاحات ہیں، پوری دنیا کا جتنا بھی ڈائسپورا ہے اس کو وہ اس حق سے محروم تھا، انہوں نے یہ حق دیا ہے. تو اس میں تو اپوزیشن کو پریشانی ہے کہ پھر ایک ووٹ بینک کھلے گا. اب دیکھیں، ہم اصلاحات لاتے ہیں. میں ایک ہی بات کروں گا، چونکہ اس میں آپ کو اس بات کے لیے ایڈیشن 30 سال سے آزاد کشمیر میں بلدیاتی الیکشن نہیں ہوئے، اور ہم کرنے جا رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. تو لوگ کل اگر ہمارے ساتھ ہوں گے تو تکلیف تو پھر ہوگی، اس لیے کہ ہم لوگوں کے لیے کرتے ہیں. بلدیاتی الیکشن میں لوگوں کو حصہ ملتا ہے اقتدار میں، عام آدمی کو، عام کارکن کو، جو کوئی گورنمنٹ بھی، کوئی پارٹی بھی عام کارکن کو، یا ایون خاص جو کارکن ہیں وہ بھی سارے اکوموڈیٹ نہیں ہوتے. تو بلدیاتی نظام میں یہ سارے لوگ اکوموڈیٹ ہوں گے. اور پھر ایک یہ ہے کہ جو لوگ اس کام کے لیے جہاں سے تیار ہو کے آگے جاتے ہیں، وہ بھی سلسلہ رکا ہوا تھا. یعنی کوئی اپوزیشن نے کوئی نہ پاکستان میں اور نہ آزاد کشمیر میں وہ رول پلے کیا جو ایک عام پبلک کے لیے تھا، یا عام کارکن کے لیے تھا، یا خاص کارکنوں کے لیے تھا. وہ صرف پی ٹی آئی نے کیا ہے، پاکستان میں بھی کیا اور آزاد کشمیر میں بھی ہم کرنے جا رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. وہاں کے لوگوں کی تکلیف سے آپ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا. تو اس کے لیے آپ کے پاس اپنے کیا اقدامات، چونکہ میں نے پچھلے دنوں دیکھا کہ چونکہ ایمبولینس اور یہ ساری چیزیں، تو اس سے ہٹ کے باقی چیزوں بہت سارے پرابلمس ہیں، تو ان کے بارے میں آپ تھوڑی سی بریفلی لوگوں کے بتا دیں گے تو میں مشکور رہوں گا. دیکھیں جی، یہ ہے کہ ایل او سی کے جو بسنے والے ہیں ان کے لیے مشکلات در مشکلات ہیں، لیکن یہ حکومت جو ہے بالخصوص ایل او سی والوں کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتی ہے، جس میں پہلے مرحلے پر جتنے لوگ شہید ہوئے ہیں ان کے ورثاء کو پینشن، اور پھر جو معذور ہوئے ہیں ان کو اعزازیہ، اور جو بیوگان ہیں یا اس طرح کی ان کے خاندان میں لوگ ہیں ان کے لیے بھی خاطر خواہ ایک ہم پیکج لا رہے ہیں جو جلد ہی نافذ ہونے والا ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے ایک 500 بلین کا پیکج مل رہا ہے، جس میں ساری ایل او سی کو ہم شامل کر رہے ہیں. اس کا تمام انفراسٹرکچر ٹھیک کر رہے ہیں، لوگوں کی روڈز اور لوگوں کے دیگر ادارے بنا رہے ہیں، انتظامی یونٹ بنا رہے ہیں، ہاسپٹل، ہیلتھ کی سہولتیں ہم دے رہے ہیں، ایجوکیشن کی سہولتیں دے رہے ہیں. دوسرا انفراسٹرکچر کو لوگ سمجھتے ہیں شاید روڈ ہی ہوتی ہیں. انفراسٹرکچر میں
ہر وہ چیز جس سے انسان کا تعلق جڑتا ہے اور انسان کو استفادہ ملتا ہے، وہ اس میں چاہے اسکولوں کی عمارتیں ہیں، کالجز کی عمارتیں ہیں، یونیورسٹی کی عمارتیں ہیں، کوئی اور ہیلتھ فیسلٹیز ہے، اس میں کوئی اس ہاسپٹل کی یا BHU یا فرسٹ ایڈ ہے، پوسٹ ہے، اس کی عمارت بنانی ہے، تو یہ ساری سہولتیں ہم انشاءاللہ لوگوں کو باہم پہنچانا چاہتے ہیں اور اس پیکج میں ہم جا رہے ہیں اس کو آگے بڑھانے کے لیے۔ الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق يا الله يا الله استشهدت في النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين کے روح کو ہدیہ دے یا اللہ بحثیت انسان جو لغزیں جو خطائیں وہ اپنے نبینا محمد وعلى آله وصحبه